میں ہوں واشنگٹن سے آپ کا میزبان قمر عباس جعفری صاحب۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ افغانستان میں طالبان کی ڈیفیکٹو حکومت اگست 2021 سے قائم ہے۔ افغانستان کی کیا صورتحال ہے، اس کے بارے میں ساری دنیا میں ہی تشویش پائی جاتی ہے۔ طالبان کی اس ڈیفیکٹو حکومت کو ابھی تک دنیا کے کسی بھی ملک نے تسلیم نہیں کیا ہے۔ جب ان کی حکومت قائم ہو رہی تھی اور وہ اقتدار سنبھال رہے تھے، اس وقت دنیا کو یہ تشویش تھی کہ افغانستان کو ایک بار پھر دہشت گرد حملوں کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ طالبان نے ساری دنیا کو یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ نہ صرف یہ کہ اپنی سرزمین کو دہشت گرد حملوں کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، بلکہ انہوں نے یہ ضمانت بھی دی تھی کہ وہ خواتین کی تعلیم، ان کی ضروری آزادی کے لیے بقول ان کے شریعت کی حدود کے اندر اجازت بھی دیں گے۔ لیکن ان کے اقتدار میں آنے کے بعد صورتحال اس سے مختلف نظر آتی ہے۔ آج پاکستان کو یہ شکایت ہے کہ اس پر دہشت گرد حملوں کے لیے ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر رہی ہے، اور اس کے مسلسل احتجاج کے باوجود طالبان اس کو ان حرکتوں سے اور ان دہشت گرد کارروائیوں سے باز رکھنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ اور دوسرے ملکوں کو بھی یہ خدشات موجود ہیں کہ کیا طالبان واقعی دہشت گردی کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب اپنے وعدوں کے مطابق انہوں نے اب تک خواتین کی تعلیم کے سلسلے میں جو رویہ اختیار کیا ہے، وہ دنیا کے کسی بھی آزاد اور خود مختار ملک کے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور اس پر مسلسل احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ان کو سرزنش کی جا رہی ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنے رویے کو تبدیل کرے۔ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، اس وقت افغانستان کی صورتحال کیا ہے، ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں میونخ جرمنی سے ممتاز صحافی، تجزیہ کار اور افغان امور کے ماہر ڈاکٹر حسین یاسا۔ جی ڈاکٹر صاحب، فرمائیے کہ کیا صورتحال ہے اس وقت افغانستان میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعفری صاحب، آپ نے اپنے انٹرو میں بڑا اچھا انٹرو تھا، اور آپ نے سارے جو افغانستان کے آس پاس اور افغانستان کے اندر جو مسائل ہیں، آپ نے بہت اچھا اس کو اجاگر کیا۔ آپ نے درست فرمایا کہ طالبان، کچھ لوگوں کو یہ خوش فہمی تھی کہ شاید طالبان اس دفعہ چینج ہو گئے ہوں، اور انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی کہ اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے، خواتین کے حقوق کے حوالے سے، ان کے ایجوکیشن کے حوالے سے، اور ان کا جو رائٹ ہے کام کرنے کا، اور دوسرے سوشل ایریاز میں ان کے ایکٹیویٹیز کا، تو وہ سب کچھ انہوں نے دوحہ میں گارنٹی دیا تھا۔ یا میرے خیال سے کچھ لوگ جو جن کا کام یہ تھا کہ وہ اس پروسیس کو اچھے طریقے سے مدیریت کریں، جیسے خلیل زاد صاحب، انہوں نے جو ہے وہ مس گائیڈ کیا یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایڈمنسٹریشن کو۔ کچھ تو ہوا جس کے نتیجے میں طالبان آئے، اور انہوں نے جو ہے افغانستان پہ اپنی انلیجیٹیمیٹ ان کا جو سلطہ ہے اس کو برقرار کیا انہوں نے۔ پھر اس کے بعد وہی ہوا جس کا ڈر تھا، اور بہت سے لوگوں نے اس سے پہلے بھی پیش بینی کی تھی کہ طالبان وہی طالبان ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ان کا سوچنے کا جو طریقہ ہے، ان کا جو تفسیر ہے شریعت کے حوالے سے، اس میں کوئی تغیرات نہیں آئی۔ اسی وجہ سے 4 سال گزرنے کے باوجود جب دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ طالبان کا ان کے جو حکومت داری کا جو اسٹائل ہے وہ مدنیت سے تیز ہے، یعنی وہ جتنے بھی مدنیت کے مظاہر ہیں وہ کسی کو بھی نہیں مانتے، وہ جو ہے جو 50% تقریباً آدھے جو پاپولیشن ہے افغانستان کی، ان کو سب کو سائیڈ لائن کیا ہوا ہے انہوں نے، اور دوسرے مذاہب کے کوئی حقوق نہیں ہے وہاں پہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اپنے جینڈر کی بنیاد پہ، کسی کو اپنے مذہب کی بنیاد پہ، کسی کو آپ جو دیگر اندیش لوگ ہوتے ہیں جو دوسری طرح سوچتے ہیں، سب کے اوپر
اوپر انہوں نے قدغن اچھا لگائی. لیکن اسی ڈاکٹر وجہ صاحب سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دنیا نے ان سے گارنٹیز لی تھیں اور انہوں نے دنیا کو گارنٹیز دی تھیں اور دنیا نے ان کو ایکسیپٹ بھی کیا تھا، تو اب یہ ممالک ان کے خلاف کس قسم کے اقدامات کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں یا اس وقت کر رہے جی ہیں، اس کے بارے میں کچھ تفصیل سے بتائیے۔ جی جی آپ اسی طرف آ رہا تھا کہ اب جو ہے سچویشن یہ ہے کہ ساری دنیا طالبان کا جو اصل چہرہ ہے اس کو وہ پہچان گئے ہیں. طالبان جنہوں نے کہا تھا کہ ہم افغانستان کی سرزمین کو دہشت گردوں کے لیے استعمال ہونے نہیں دیں گے اور ان سے جو ہے وہ کسی بھی ہمسایہ ممالک میں کوئی وہ تو مداخلت پوری نہیں دہشت ہوگی. گردی کر رہے ہیں، پاکستان کو تو یہی شکایت ہے کہ ایگزیکٹلی سب سے زیادہ دہشت گردی ایگزیکٹلی ان کے سرزمین کو استعمال ایگزیکٹلی کر کے ہو رہی ہے۔ جی 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 ایگزیکٹلی وہی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو ہے بجائے اس کے کہ وہ اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، افغانستان جو ہے یہ اس وقت جو ہے وہ دنیا کے سارے ریکگنائز دہشت گرد تنظیموں کے لیے وہ ایک پرامن گھونسلہ بن گیا ہے. اور وہ جو ہے طالبان کے انڈر کنٹرول ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو بہت سارے رپورٹس کو جو یو این کی طرف سے اور دنیا کے دوسرے کریڈیبل آرگنائزیشنز کی طرف سے، وہ کہتے ہیں کہ امریکہ جو اسلحہ چھوڑ کے گیا تھا تقریباً 5 لاکھ مختلف نوع اسلحے ایسے ہیں جو کہ اچھا مختلف میرا اصل ٹیررسٹ میں گروپوں میں اس تقسیم پر کیا. ابھی تھوڑی سی بات کروں گا، مجھے یہ اور بتائیے آپ کہ جو اس وقت صورتحال ہے کہ افغانستان کے اندر طالبان کو بھی تو دہشت گردی کا سامنا ہے، جو ان کے مخالف گروپ ہیں وہ بھی تو وہاں پر اس وقت تو سرگرم عمل ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی طرف سے کیا لاہ عمل اختیار کیا جا رہا ہے؟ اگر آپ کا اشارہ داعش خراسان کی طرف ہے تبھی جس ملک میں لا اینڈ آرڈر نہ ہو، جس ملک میں اسٹیٹ پوری طرح ڈیفائن نہ ہو، تو اس میں جو ہے ہر ایک قسم کے دہشت گرد تنظیمیں وہاں پہ آ کر بس جاتی ہیں. تو وہ بھی ایک سیریسلی ایک خطرہ ہے افغانستان کے لیے اور ریجن کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو داعش خراسان ہے ان کے بھی بڑے اچھے مراسم ہیں طالبان کے مختلف فریکشنز کے ساتھ. یہ دوسرا مسئلہ ہے. تو یہ جو ہے وہ صرف وہ 2 درجن سے زائد جو دہشت گرد تنظیمیں وہ نہیں، بلکہ داعش خراسان بھی ان کے مختلف فریکشنز کے ساتھ اچھے روابط رکھتے ہیں اور کبھی کبھی ان کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں. مگر یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ داعش خراسان جو ہے افغانستان کے کئی علاقوں پر وہ ان کا کنٹرول ہے اور وہاں پر طالبان کا کوئی حکم نہیں چلتا، کیا یہ بات درست ہے؟ میرا نہیں خیال، کیونکہ وہ کہ کوئی جغرافیکلی کوئی علاقہ ان کے زیر کنٹرول ہے، درست ہے، وہ اپنے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو انجام دیتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے گروپوں میں آ کر کبھی ایک شہر میں کبھی دوسرے شہر میں. لیکن درست ہے کہ وہ ایک ٹیررسٹ تنظیم ہے، لیکن جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز آفیشلی طالبان کی طرف سے ہو رہا ہے وہ میرے خیال سے وہ جو داعش کر رہے ہیں اس کا عشر عشیر بھی نہیں. اچھا اچھا، اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر یاسا کہ جو ہتھیار امریکہ کی فوجیں وہاں چھوڑ کر آئی تھی وہ بنیادی طور پر طالبان کے کنٹرول میں تھے، تو وہ ہتھیار ٹی ٹی پی کے پاس یا دوسرے دہشت گردوں کے پاس کیسے جا رہے ہیں؟ کیا طالبان آپ کے خیال میں ان کو فراہم کر رہے ہیں یا یہ کہ وہ اپنے طور پر حاصل کر رہے ہیں چوری سے یا زبردستی؟ کیا صورتحال ہے اور کیا واقعی ہتھیار اگر استعمال ہو رہے ہیں پاکستان میں جیسا کہ پاکستان کا دعویٰ ہے؟ اگر آپ آپریشنلی اس مسئلے کو تھوڑا سا اس کے اوپر اور بھی انالائز کریں گے تو اس کے کئی اور بھی جڑیں جو ہے وہ شاید ریجن کے دوسرے علاقوں تک بھی پہنچ جائے. اس جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں وہ میرا خیال یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ کہیں اور سے انہوں نے وہ طالبان جو ہے وہ سارے ٹیررسٹ گروپوں کو ان کی سرپرستی کر رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیش العدل سے لے کر جنبش اسلامی ترکستان شرقی اور جو ازبکستان اسلامک موومنٹ اور اس طرف ٹی ٹی پی اور دوسرے ٹیررسٹ آرگنائزیشن جنہوں نے جو ہے وہ جعفر ایکسپریس کو بھی کڈنیپ کیا تھا، وہ سارے جو ہے وہ مہمان ہیں. وہ جو ہے طالبان کے مہمان خانوں میں جو ہے وہ قابلی پلاؤ کے مزے اڑا رہے ہیں. اور ان کے قبضے میں امریکن اسلحہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ طالبان جو ہے وہ ان کی سرپرستی بھی کر رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ اسلحہ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. جیسے کہ آپ لوگوں نے کہا، آپ نے درست فرمایا کہ وہ جو جعفر ایکسپریس میں جو اسلحہ استعمال ہوا ہے وہ بھی میڈ ان امریکہ ہے جو وہ پیچھے چھوڑ کے گئے تھے، اور ٹی ٹی پی جو اسلحہ استعمال کر رہے ہیں وہ بھی وہی اسلحہ ہے. اور
بہت جلد دوسرے ممالک کو بھی یہی شکایت آنا شروع ہو جائے گی کہ انہی اسلحوں سے وہ دوسرے ممالک ہمسائے ممالک کو پرامن فضا کو وہ ضرور خراب کریں گے. اچھا اچھا، ایک سوال اور یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تو طالبان کے بارے میں بڑا ہی پر امید تھا، بہت پرجوش تھا، اور طالبان کے دور حکومت میں پاکستان اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بات کرتا تھا افغانستان میں. کیا صورتحال بنی کہ طالبان اس وقت پاکستان کے مخالف نظر آتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا ہندوستان نے پاکستان کے اوپر سبقت حاصل کر لی ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیے میرے خیال سے وہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ والا جو تھیوری ہے وہ میرے خیال سے وہ لیٹ 90s میں اس کے بعد اس کا کوئی اس لیکن ڈسکشن پاکستان کا خیال اس یہ کی تھا کہ گنجائش ہمارے ہے. اتحادی ہیں طالبان، جی اور جی ہمارا ساتھ دیں گے، اور ہم ان کے اوپر جی. بھروسہ کر سکتے ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ جب سے طالبان نے قطر میں 2013 میں جب انہوں نے اپنا آفس کھولا تو آہستہ آہستہ وہ جو ان کے دوستانہ مراسم پاکستان کے ساتھ تھے وہ آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتا چلا گیا. اور اب جو ہے وہ اسی زمانے میں بھی کچھ لوگ جو سمپیتی رکھتے تھے طالبان میں پاکستان کے اندر، بہت ساری ڈسکشن جب ہمارے یہاں مختلف حلقوں میں جو ڈسکشن ہوتی تھی اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ، تو ہم کہتے تھے کہ یہ جو طالبان جو ہے یہ ایک دو سر والا اژدہا ہے، ان کے ساتھ کھیلنا جو ہے یہ بہت خطرناک ہے، اور اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ آخر میں جا کر بہت سارے لوگ پاکستان میں بھی اس بات کو مانتے تھے، اور وہ آخر میں جا کر وہی ہوا. اب آپ دیکھیں ایک سمپل سا لوجک ہے، آپ ہندوستان یا دوسرے جو بیرونی ہاتھ ہیں اس کو ایک طرف رکھیں، جو کہ وہ بھی ہو سکتا ہے جس طرح کے پاکستانی آفیشل جو اشخاص ہیں اور ادارے ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں اس بات کا، وہ تو ایک طرف. آپ یہ دیکھیں کہ طالبان اتنے لمبے عرصے تک وہ رہے وزیرستان شمالی یا پاکستان کے دوسرے سرحدی علاقوں پہ جہاں پہ حکومت کی ریت تھوڑی بہت کمزور تھی، تو اب ان کی مدد سے یہ آئے ہیں اور انہوں نے کابل پہ قبضہ کر لیا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد سے تو آپ نے اسلامی نظام جو ہے وہ وہاں پہ برقرار کر دیا، اب آپ ہماری مدد کریں کہ ہم پاکستان میں بھی اسلامی نظام کو اسلامی وہ اس نظام کو قائم کر سکیں. ایگزیکٹلی. تو اب وہ جو ہے سارا زور جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ہے. اس کے دلیل میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے جی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ایک بڑی آبادی ان کے لیے سمپیتی رکھتی ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کہ میرا نہیں خیال، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اداروں میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پرو طالبان ہیں. دو تیسری بات یہ ہے کہ وہ ان کا طرز فکر یہ ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، اگر ہم نے پاکستان پہ جو اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی، بٹ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان پر ہم نے قبضہ کر لیا تو ہم ایٹامک پاور بن جائیں گے. یہ خلیج کے چھوٹے چھوٹے ممالک، یہ جو سینٹرل ایشیا کے ممالک، وہ تو ان کے اوپر وہ کاؤنٹ ہی نہیں کرتے. ان کے اوپر اگر انہوں نے پاکستان صحیح. پہ قبضہ کر لیا تو وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پھر امریکہ اور ہم پھر دوسرے سپر پاور سے ان سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے. تو یہ ان کا اچھا، آئیڈیا ہے. اور یہ خواب وہ شرمندہ تعبیر بھی کرنا چاہتے ہیں. اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر یاسا کہ آئندہ دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ طالبان کی کیا صورتحال ہوگی، اس لیے کہ ابھی تک کسی ملک نے ان کو تسلیم نہیں کیا ہے ایز اے لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ. ابھی تک وہ ڈیفیکٹو ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں آپ آئندہ چند مہینوں میں یا ایک سال 2 سال کے اندر کیا صورتحال بنے گی؟ دیکھیے آپ نے درست فرمایا، دنیا نے اب تک جو ان کو ریکگنائز نہیں کیا وہ ان کو انلیجیٹیمیٹ سمجھتے ہیں. وہ برحق ہے، ساری دنیا اور افغانستان کے عوام بھی وہ طالبان کو جو ہے وہ ریکگنائز نہیں کرتے ہیں. ان کے پاس کوئی مشروعیت نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے، نہ درونی طور پر ان کے پاس کوئی مشروعیت ہے، نہ بیرونی طور پر مشروعیت ہے. اسی وجہ سے ان کے نہ کوئی ان کو آپ اسٹیٹ کے طور پہ بھی ڈیفائن نہیں کر سکتے ہیں. آپ جو ہے ان کے صفوف کے اندر بھی دراڑیں پڑ چکی ہیں. تو آپ دیکھیں گے بہت جلدی کہ یہ جو فزیکل ریزسٹنس ہے افغانستان کے اندر، اس میں وسعت آئے گی اور یہ پھیل جائے گا افغانستان کے اندر، اور دنیا بھی مجبور ہو جائے گی کہ وہ لوگ جو طالبان کے خلاف ہیں ان کے تعاون ساتھ کریں. ناردرن کمیونیکیشن الائنس میں کیا کر تعاون رہا ہے؟ کریں. کون؟ ناردرن الائنس اس وقت کیا کر رہا ہے؟ جی ہاں، ناردرن الائنس کے جو
جو مختلف پارٹیاں ناردرن الائنس میں تھی اس وقت. تو یہ سازش کا جو طول و عرض ہے یہ اتنا بڑا تھا کہ کوئی سنبھل نہیں سکا، اور وہ لڑ رہے تھے طالبان کے خلاف. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان کے اندر جو 8 ملٹری کور تھے ان کو جو ہے وہ ہینڈ اوور کر دیا طالبان کو، اور وہ جو ہے وہ ٹینکس، توپ، طیارے، سب کچھ وہ طالبان کو دے رہے تھے افغانستان کی اس وقت کی حکومت. یہ لوگ جو پہاڑوں میں لڑ رہے تھے اور دفاع کر رہے تھے افغانستان کا، ان کو کوئی کوپریشن نہیں تھا ان کے ساتھ، اور بڑے بری طریقے سے یہ اس ڈرامے کو رچایا گیا، اور طالبان کو جو ہے وہ تحفے کے طور پر افغانستان کو دیا گیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ $8 بلین کے ہمارے اسلحے وہاں پہ. امریکہ تو افغانستان نہیں ہے، وہاں پہ ایک اسلحے کو بھی رجسٹر ہونا چاہیے، اس کا سیریل نمبر ہوتا ہے. ان کو کیا پتہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہمارے پیچھے چھوٹ جائے گا؟ اور اس طریقے سے بے شرمی کے ساتھ جو وہاں سے ان کا انخلا ہوا ہے، وہ جو امریکہ میں آپ کانگریس کے ڈیبیٹس کو دیکھیں، وہ سارے جو ہے شرمندہ ہیں کہ ہم وہاں سے کس طرح نکلیں، اور ایک ٹیررسٹ گروپ کو اتنی بڑی کھیپ فراہم کر کے گئے ہتھیاروں کا. تو اسی لیے وہ اس طریقے سے مقاومت نہیں کر سکے، لیکن وہ زندہ ہیں، اور وہ جو ہے ان کی جڑیں عوام کے اندر ہیں. اور بہت جلد جو ہے آپ اور دنیا ساری دیکھے گی کہ وہ افغانستان کے مختلف علاقوں سے ریزسٹنس کی صدائیں نکلنا شروع ہو جائیں گی. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر آپ کو یاد ہو 15 اگست 2021 میں جب یہ ناردرن الائنس کے لیڈر پاکستان میں تھے، یہاں پہ وہ طالبان نے آ کر بڑی ان ایکسپیکٹڈلی جو ہے وہ قبضہ کر لیا کابل کے اوپر، اور لکیلی وہ افغانستان میں نہیں تھے، ورنہ وہ جو ہے ان کی زندگیاں جو ہے وہ بالکل خطرے میں تھی. خطرے میں پڑ تو اس جاتے. وجہ سے وہ بہت نہیں تھے افغانستان میں. بہت شکریہ ڈاکٹر یاسا. ہم گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر حسین یاسا سے، جو افغان امور کے ایک ماہر ہیں. ان کا کہنا یہ تھا کہ بہت جلد دنیا دیکھے گی کہ افغانستان میں طالبان ناکام ہو گئے ہیں، اور انہوں نے جو وعدے کیے تھے بقول ان کے انہوں نے پورے نہیں کیے، اقلیتوں کے حقوق کے سلسلے میں، خواتین کے حقوق کے سلسلے میں، اور دہشت گردی کے لیے اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دے کے سلسلے میں. اور وہ سمجھتے ہیں کہ طالبان قطعی طور پر ناکام ہو گئے ہیں. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ داعش کا بھی جو ایک بظاہر نظر آتا ہے مخالفت کا انداز طالبان کے خلاف، وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ طالبان کے جو مختلف دھڑے ہیں ان میں سے کئی دھڑوں کے ساتھ ان کا بھی اتحاد اور اتفاق ہے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کو بار بار متنبہ کیا گیا تھا کہ طالبان آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس سلسلے میں کسی بات پر کوئی توجہ نہیں دی. یہ گفتگو ہو رہی تھی افغانستان کی صورتحال کے بارے میں. ہم نے اس سلسلے میں طالبان کا نقطہ نظر جاننے کے لیے طالبان کے ترجمانوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے. ابھی تک رابطہ نہیں ہو سکا. جیسے ہی رابطہ ہوگا ان کا جو انداز فکر ہے اور ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. ہمارے آج کے پروگرام کے پروڈیوسر تھے اسفر امام.